ایک وقت تھا کہ شوق تھا دیسی مرغا کھانا ہے، لیکن چوری کا کھانا ہے، کسی کا پالتو مرغا چرانا ہے، پھر اسے ذبح کرنا ہے اور پھر کھانا ہے۔ ایسے میں ایک محلے دار اکرم سیارے کا مرغا ہم سب کا مرکز نگاہ تھا۔ گلیوں میں آوارہ پھرتا وہ مرغا محلے کی کم سے کم 5 مرغیوں کا شور تھا۔ اکرم مرحوم صبح صبح نہا کر گھر سے نکلتے، ان کے ساتھ ان کا مرغا ہوتا۔ وہ سامنے والی دکان سے اخبار اور چائے کا کپ اٹھاتے اور اپنے گھر کے آگے کرسی پر بیٹھ جاتے۔ مرغے کو گلی میں چھوڑ دیتے کہ وہ اپنا رزق اور افیئر خود تلاش کرے۔ اس مرغی سے بہت سے محلے دار تنگ تھے، خاص کر اسکول کی جاتی لڑکیاں کی دورے لگوا دیتا تھا۔ ہم نے بھی ٹھان لیا تھا کہ یہی کھانا ہے، مزے کا مزہ اور ثواب کا ثواب۔ ایسے میں لگاتار 3 دن ریکی کر کے علم ہوا کہ اکرم مرحوم کا یہ لاڈلا صرف ایک ہی وقت اغوا کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت اکرم سامنے والی دکان سے اخبار اٹھانے جاتے ہیں، یہی 1 منٹ کا وہ وقت ہے جب اس عیاش مرغے پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے بندی میں میرا کزن مون، اس کا دوست بالی ڈوگر، میں اور میرا سیکنڈ کزن وسیم شامل۔ فلموں کا اثر ہم چاروں پر خوب تھا، لہٰذا سچویشن کو مزید ڈرامائی کرنے کے لیے واردات سے 1 رات قبل مون کی بیٹھک میں ایک خفیہ میٹنگ رکھی گئی، اور دشمنوں کا گھر بالکل پڑوس میں تھا۔ ان اکرم سیارے کو خبر نہ ہو، لہٰذا آپس میں طے ہوا کہ میٹنگ میں آنے والا ہر بندہ بیٹھک پر 3 بار دستک دے گا اور پوچھے گا ماچس ہے؟ اندر سے جواب ملے گا ماچس ہوتی تو دنیا کو آگ لگا دیتا۔ آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ اسی آگ پر مرغا پکایا جائے گا۔ یہ کورس مکمل ہونے کے بعد دروازہ کھولے گا۔ بیٹھک میں مونگ پھلیوں کے ساتھ میٹنگ شروع ہوئی۔ ان دنوں میں سائنس کے ساتھ میٹرک کر رہا تھا، لہٰذا مجھے سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھ کر پلان بنانے کا ذمہ دیا گیا۔ میں نے بھی کاپی سے کاغذ پھاڑا اور پین کی مدد سے ایک نقشہ بنایا اور خود سمیت چاروں کی ڈیوٹیاں سمجھا دی۔ پلان یہ تھا، بالی اکرم کے گھر پر نظر رکھے گا اور جیسے ہی اکرم اپنے لاڈلے سمیت گھر سے باہر آیا، بالی زور سے کھانسنے لگے گا۔ وسیم، جو کہ ماشاءاللہ چرس کا عادی ہونے کی وجہ سے چوریوں میں کافی ماہر ہے، وہ سردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گرم شال پہنے ہوئے وہاں پہنچے گا اور اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مرغا غائب کرے گا اور فوراً گھر آئے گا۔ میں اور مون چھری اور ٹوکے لے کر تیار ہوں گے۔ 5 منٹ کے اندر اندر مرغا وسیم کی چھال سے نکال کر بوٹیوں کی صورت شاپر میں منتقل کرنا ہے۔ اکرم گھر سے باہر آیا۔ بالی نے نہ صرف کھانس کر بلکہ بلگم تھوک کر سگنل دیا۔ وسیم چال پہنے، پاؤں میں جوگرز پہنے، جس کے دائیں پاؤں کا تسمہ کھلا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے ٹالتا ہوا میں جو گھر کا دروازہ کھولی کھڑا تھا میرے پاس سے گزرا۔ وہ حقیقتاً ٹہلنے کے انداز میں ہاتھ پیچھے باندھے گنگناتا جا رہا تھا۔ تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم۔ اس کا ریلیکس انداز دیکھ کر میں نے مون سے پوچھا، اسے یاد بھی ہے کہ آج مرغا اس نے اٹھانا ہے؟ کہیں چرس کا سوٹا مار کر بھول تو نہیں گیا؟ دیکھتے جاؤ، مون نے مجھے کہا۔ ادھر سے اکرم مرحوم نے مرغے کو اپنی بغل سے گلی میں اتارا، کرسی اپنے دروازے کے سامنے رکھی اور دکان میں چائے اور اخبار لینے گھسا۔ ادھر ٹہلتا ہوا وسیم اپنی شال پھیلا کر عین مرغے کے پاس بیٹھا۔ اس کا منہ ہماری جانب اور پیٹھ اس کی دکان کی جانب تھی۔ اس میں اکرم گیا تھا۔ دکان سے دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ تسمے باندھ رہا ہے۔ اس نے تسموں کو بس ہاتھ ہی لگایا اور مرغے کو گردن سے پکڑ کر اپنی شال کے اندر کر دیا۔ بالی اور مون گھر میں تھے۔ میں گھر کے دروازے پر وسیم کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ گھر میں گھسا۔ میں نے گنگناتے ہوئے ایک نظر گلی میں دائیں بائیں ماری۔ پیار ہوتا ہے دیوانہ صنم۔ اکرم دکان سے نکل رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ بڑے خوشبو تکبیر پڑھ کر مون نے چھری پھیری، جیسے آج الحمدللہ کہنے سے حکمرانوں پر کرپشن کا پیسہ حلال ہو جاتا ہے، ہم پر اسی وقت مرغا حلال ہو گیا۔ اگلے 5 سے 7 منٹ میں مرغا بوٹیوں میں شاپر میں تھا۔ اس کی خال اور پنجے ڈسٹ بن میں تھے۔ اس کے بعد بالی اور وسیم گھر سے نیچے نکل آئے۔ اسی وقت اکرم کی آواز آئی، بالی میرا ککر تا ویکھیا اے؟ بالی نے فوراً پوچھا، کی ہویا ککر نوں؟ کتھے گیا؟ یار ایتھے ہی سی، اکرم مایوسی سے بولا۔ میں اوپری منزل پر گیا، مون کی ماما یعنی اپنی ممانی کو شاپر تھمایا، یہ پکا دیں، ہم دوستوں نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھانا ہے۔ ممانی نے کوئی سوال نہیں کیا اور شاپر ہاتھ سے لے لیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں آدھا محلہ اکرم کے مرغے کی تلاش میں تھا۔ سب سے زیادہ بھاگ دور ہم چاروں کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب ہم نے اکرم صاحب سے تعزیت کی اور گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچے تو مسز اکرم ممانی کے پاس کھڑی تھی۔ مسز اکرم بھی ککر کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ ممانی ہانڈی میں ڈوئی پھیرتے ہوئے اس ککر کی بوٹیوں کو ہلاتے ہوئے بولی، نا جی نا، اللہ دی قسم میں تے ویکھیا ہی نہیں۔ مرغا پکا، ہم چاروں نے کھایا، ممانی نے بھی کھایا۔ تھوڑا سا سالن حق پروسیت ادا کرتے ہوئے ممانی نے اکرم کے گھر بھیجا اور اس بات نے ہم سب کو بہت محظوظ کیا۔ 1 گھنٹے بعد اداس بیٹھے اکرم صاحب کے پاس میں اور مون جا بیٹھے۔ یار بہت اچھا ککر تھا، مجھے بہت عزیز تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔
اکرم نے کہا۔ میں نے ایک لمبا سا ڈکار لیا اور جواب دیا، جی بالکل، ہمیں بھی بہت لذیذ مطلب عزیز تھا۔ صاحب سے 10 منٹ مزید تزیت کر کے ہم گھر کو آ گئے۔ دوسرے دن اکرم صاحب کو پتہ چل گیا کہ مرغا کہاں گیا۔ اس بات کا کریڈٹ نعمانی کو جاتا ہے کہ رات کو بستر پر لیٹے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہی محلے کا ایک دیسی کوکر غائب ہوا اور آج ہی ان چاروں مشندوں نے دیسی کوکر کی دعوت اڑائی۔ اکرم صاحب نے 1.5 سال ہم سے چاروں سے بات نہیں کی کہ میرا پسندیدہ مرغا خود تو کھایا اور مجھے بھی کھلا دیا۔